وہاں سے میں سندن آپ کو وہ روایت بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اگر آپ کے پاس مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتاب ختم نبوت ہے آپ نیٹ پہ؟ نہیں، وہ آپ کر لیجئے گا۔ جو بہت بڑے عالم مجسد تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب، ان کی کتاب ہے ختم نبوت، اس کا صفحہ ہے 228، تو وہ آپ نیٹ سے نکال لیجئے گا۔ تو میں اصل جو کتاب کا جو حدیث کا حوالہ وہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو انہوں نے وہاں پر اس حدیث کو کوٹ کیا ہوا ہے 228 صفحہ پر، بڑی مشہور کتاب ہے، اور ہر کسی کے پاس ختم نبوت، جس میں انہوں نے 100 آیات مقدسہ کا اور حدیث مقدسہ ساری اکٹھیاں کی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ نبیوں کی مساجد میں سے میری مسجد آخری۔ دوسری روایت میں اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بھی بیان کر دی ہے، اور بالکل آخری کا معنی یہ جو اب یہاں پہ افضل کا کر رہے ہیں، تو یہ تو اپنی طرف سے پھر دھکا ہوا نا جناب۔ سرکار کے جو الفاظ ہیں ان کو اسی حوالے سے لے مانا ان کا۔ اور یہ جو حدیث ہے آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، جی اس کے کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ بھی خاتم النبیین کا لفظ یوز ہوا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت میں بھی خاتم جی النبیین کا بالکل، لفظ۔ سورہ متعدد دیکھیں نا جی، میں آپ کو کتنی روایات آپ کو میں سناؤں گا کہ جا مثلا یہی جو ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو روایت ہے، وہاں جہاں بھی خاتم النبیین کا لفظ آیا، آپ خود اس میں دیکھتے جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے معنی کا خود آپ نے تعین فرما دیا۔ مثلا یہ دیکھیے گا کہ جہاں پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنہ فاجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس فیطوف به ویعجبون له ویقولون هل وضعت هذه اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ وہ جو روایت ہے نا کہ ایک محل تھا، بلڈنگ تھی، اور اس میں بڑی خوبصورت بنائی گئی، اور اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے، جیسے کسی شخص نے گھر بنایا، اس کو بہت عمدہ اور راستہ پہ راستہ بنایا، مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی۔ پس لوگ اسے دیکھنے کو جوک در جوک آتے اور خوش ہوتے اور کہتے جاتے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی تاکہ مکان جو مکمل، چنانچہ میں نے اس جگہ کو پر کر دیا اور مجھ سے یہ قصر نبوت مکمل ہو گیا، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اب یہ وہاں پر بھی آخری اینٹ جو ہے آخری مکمل ہونے کے معنی میں، اور پھر حضور فرماتے ہیں فجئت، میں آیا، انا فاتممت تلک اللبنہ، اور میں وہاں سے میرے آنے سے وہ اینٹ مکمل ہوگی۔ اور پھر الفاظ ہیں فختم بی انبیاء، اور میرے آنے سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سارے الفاظ کا تعین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اب میرے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہے، اب میرے ہی اوپر نبوت کا سلسلہ مکمل بھی ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا۔ ہاں جی، کیسا صاحب مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی جی، سو بسم اللہ۔ ہاں جی، اچھا، ابھی انہوں نے اصول ہمیں یہ بتایا شاہ صاحب نے کہ الفاظ نہیں ہم چینج کر سکتے، نہیں ایڈ کر سکتے، تو یہ خود جو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس میں خود الفاظ ایڈ کر رہے ہیں کہ نبیوں کی بنائی ہوئی مسجد میں سے ان کی مسجد آخری مسجد ہے۔ نہیں، وہ تو دوسری حدیث کا بتا رہے ہیں، وہ یہ حدیث نہیں ہے، ایک اور حدیث ہے۔ ہاں جی، وہ جس بھی حدیث کی بات ہے، بات اس حدیث کی بھی آپ لے لیں تو اس حدیث میں بھی نا پھر وہ الفاظ ڈالنے نہیں، چاہیے جو ان کا اس اصول حدیث ہے۔ میں وہ چینج نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے۔ وہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، میں یہ سمپل یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں جب پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میری مسجد نبیوں کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ اس حدیث سے ریلیٹڈ انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی، نہیں تو نہیں یہ نہیں پھر نبیوں کی پھر الفاظ ادھر بھی ایڈ نہ کریں۔ نہیں 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 نہیں، دوسری وہ بات یہ ہے ایڈ وہ آپ کو دوسری حدیث سنا رہے تھے، ان کے سامنے تو یہ حدیث کھلی ہوئی بھی نہیں ہے۔ کنز العمال میں بازار میں دیلمی، یہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد الانبیاء کے نبیوں کی مسجدوں میں سے میری آخری مسجد ہے، وہ میں واٹس ایپ پہ ان کو وہ کتابیں بھیج دوں گا، ملک قیصر صاحب کو، اور صفحہ نمبر بھی بھیج دوں گا، اور پھر جب میں لائبریری میں جا کے جو اصل کتاب ہے اس کا حوالہ بھی ان کو سکین کر کے بھیج دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ہے کہ میری مسجد نبیوں کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔
اچھا جی سکر صاحب مجھے اجازت ہے ذرا ایک سیکنڈ ایک آخری بات کر لوں اس کے بعد حضور علیم صاحب آپ ضرور بات کیجیے. صرف آخری چھوٹی سی بات ہے کہ دوسرا میری بات صرف یہ تھی کہ آپ کی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. تو میں صرف کیسر صاحب ایک عرض ہے کہ ان سے ایک سوال پوچھ لیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ آپ نے کہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی جو حدیث ہے، کبھی آپ نے مکمل وہ پڑھی ہے حدیث پاک؟ ہاں جی جہاں 4 دفعہ نبی اللہ ہے. جی 4 دفعہ نبی اللہ ہے، لیکن آپ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ نہیں، میرا سوال ہے وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ وہ حدیث مجھے بتا دیں، میں نے پڑھی تھی اور مجھے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ہاں، اس کو ایسا کریں آئندہ کبھی آئیں تو اس کو مکمل پڑھ کے میں اس پہ بات کروں گا کہ اس سے کیا نتیجہ نکلا. آپ جو اس ٹیم پر آپ لوگ جو بیان کرتے ہیں نا، میں پھر آپ کو قرآن مجید سے بیان کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو تعین ہے وہ بطور سلسلہ نبوت کے نہیں ہے، وہ اپنے حضور کے امتی کا فریضہ سر انجام دینے آئیں گے. اور میں قرآن کی اتنی آیات آپ کو پیش کروں گا کہ جب رسول آتا ہے تو اس کے آنے کا سلسلہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے اور حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کسی ملک کیسر صاحب کی پر اور کہیں پر اس حدیث پر میں، چونکہ آپ لوگ بار بار 4 دفعہ نبی اللہ، جب بھی کوئی آپ سے گفتگو کی جاتی ہے تو 4 دفعہ جی نبی اللہ آیا، تو اس کو میں اس حدیث کا پورا متن پڑھوں گا، پھر آپ کے سامنے میں قرآن مجید پڑھوں گا، پھر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعین کروں گا کہ وہ فریضہ نبوت ادا کرنے نہیں آ رہے. یہ لا نبی بعدی حدیث بالکل درست، وہ فریضہ نبوت ادا کرنے نہیں آ رہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ اللہ تؤمنون بہ ولا تنصرون، وہ حضور کی امت کی خدمت بطور امتی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ میں آپ کو قرآن مجید سے بتاؤں گا کہ نبی کے آنے کا انداز، جب نبی آتا ہے تو وہ کس طرح سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، تو اگر وہ آ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کیا نبی نہیں ہوں گے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنا فریضہ نبوت ادا کرنے نہیں آئیں گے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے طور پر امت کی مدد اور نصرت کرنے آئیں گے. ہاں جی ان کا ٹھیک ہے. جو رسالت ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، قرآن نے ان کی رسالت کا تعین کر دیا کہ ان کی جو رسالت کا فریضہ ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے. اب اس میں کچھ افراد وہ ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں، جیسے سر سید احمد خان ہو گئے، جیسے اپنا جاوید غامدی صاحب ہو گئے، غلام احمد پرویز صاحب ہو گئے. پہلا بندہ جو ہے وہ سر سید احمد خان، وہ تو آپ کی جماعت سے بھی بہت پہلے جو ہے، ان کی میرے خیال 20 سال کا فرق ہے، تو وہ آپ کی جو ہے اس وقت آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اس سے پہلے سر سید احمد خان، ان کی تفسیر احمدیہ دیکھیں، وہ یہی دلائل بڑے مدلل انداز میں انہوں نے پوری کوشش کی، دلائل ان کی تفسیر احمدیہ نیٹ پر موجود ہے. تو سر سید احمد خان اس سورہ آل عمران کے تحت وہ پہلے سارے اپنے جو ہے دلائل دے چکے ہیں. تو اس اعتبار سے ایک طبقہ تو وہ ہے. اب جو لوگ حیات مسیح کے قائل ہیں، ہم بات ان سے کر رہے ہیں. جو حیات مسیح کے قائل نہیں ہے، جو آنے کے قائل نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ان کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں آئے گے ہی کوئی، امام مہدی کا تصور نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، وہ ان کو تو ایک سائڈ پر ہو گئے. اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں، اب ہم نے اس حدیث جو 73 مسلم شریف کی حدیث ہے، تو انشاءاللہ تعالی شام کو یا کل پرسوں اس حدیث پر ہم گفتگو کریں گے کہ آیا اس سے وہ فریضہ رسالت نکل رہا ہے، فریضہ نبوت نکل رہا ہے. وہ میں اس کا تعین کروں گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قطعاً فریضہ نبوت اور رسالت کا بیان نہیں کر رہی. بہرحال میرا جو سوال تھا نا یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے کیا وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ میرا سمپل سوال تھا. ہاں ان جی کی نبوت، جواب میں نے دے دیا، ان کی نبوت بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ ادا کر چکے ہیں. رسالت کا وہ منصب جو تھا، ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ بنی اسرائیل کی طرف وہ ادا کر چکے. اب جو آ رہے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. ان کی نبوت و رسالت حضور کے بعد اب اس طرف نہیں ہے، اب وہ آ رہے ہیں تو بطور امتی سکر صاحب مجھے موقع دیجئے گا، اب مجھے ہاں موقع جی آپ دیجئے گا. بات کریں جی. اچھا علیم صاحب اپنا شاہ جی، آپ جی دبے لفظوں میں آپ وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہ رہے. یہ 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ آپ نے یہ فکرہ رپیٹ کیا
کہ ان کی جو نبوت ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف، اور قرآن مجید فرقان حمید یہ بتا چکا، لیکن آپ ایک فکرہ نہیں کہہ پا رہے کہ ان کی نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، اب وہ امتی ہی آئیں گے. یہ کلیئر کر کے ذرا واضح بتائیں کہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ان سے نبوت چھن چکی؟ یہ نہیں، واضح ایسا ذرا نہیں واضح ہو ہوتا، جائے بات. ایسا نہیں ہوتا. میں عرض کرتا ہوں، میں اس کو عرض کرتا ہوں، کھولیں ایسا ذرا نہیں. بات کو، نکھیڑیں ذرا. نہیں کھیڑ رہا ہوں نا، ایسا نہیں ہوتا. نبی ہیں، اس میں نبوت چھنتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرف نبی کی ڈیوٹی لگاتا ہے، نبی وہ فریضہ سر انجام ادھر ہی دیتا ہے. جب قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے کہ ان کی جو ذمہ داری نبوت اور رسالت کی ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور پھر ان کی رسالت کو، نبوت کا جو رخ ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہوا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس کا دور نبوت شروع ہو گیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نبی تو اقرار کر چکے ہیں. اگر وہ آئیں گے بھی تو اس آیت کے تحت انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے اقرار کر چکے ہیں. اب چونکہ دور نبوت و رسالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارسلت الی الخلق کافہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو جب دور نبوت و رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے تو کسی اور کی نبوت کا اظہار ہی نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ آ کر یہی فرمائیں گے کہ میرا دور نبوت و رسالت ختم ہو چکا، اب دور نبوت و رسالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ بہت خوب، وسلم کا. بہت خوب. اب آسان کرتے ہیں اس کو، مزید آسان کرتے ہیں. ہاں تھوڑا کرے سا آپ نے مدد کی ہے میری. کرے جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، آ گئے. آپ دیکھیں کہ جی وہ کل آ گئے ہیں، جی ٹھیک ہے، اللہ قادر ہے نا جی، کل بھی آ سکتے ہیں، کل بھی وہ ان سے جا کے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نبی ہیں؟ تو وہ مجھے تب کیا جواب دیں گے کہ میں نبی ہوں یا میں نہیں ہوں نبی، یا ہاں یا نہ میں، مطلب کہ میں عرض کرتا میرا سوال ہوگا کیا ہوں. آپ نبی ہیں؟ ہاں جی، میں عرض کرتا ہوں. اب سوال کے اس میں دو رخ ہیں. بالکل جتنے بھی، اچھا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے نبی ہیں، تو وہ بھی کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ نبی اللہ ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی نہیں ہیں. جو بھی نبی ہوگا اس سے جب بھی سوال ہوگا تو وہ نبی اللہ ہے، یہ بات طے ہوگی. اب پریزنٹ اگلا انڈیفینٹ. نہیں ہاں اب یہ طے ہوگی کہ جتنے بھی نبی اللہ ہیں وہ نبی، لیکن فرق سمجھیے نا، فرق سمجھیے. نوٹ انڈیفینٹ، ٹھیک ہے. ہاں اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہیں، بالکل. اب سوال یہ ہے کہ ان سے یہ سوال ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کس لیے آئے ہیں، آپ کیا فریضہ سر انجام دینے، یہ اصل سوال. آپ کی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، اور وہ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وہ تو میثاق اٹھا چکے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کی دور رسالت و نبوت ہو تو تم نے اپنی بات نہیں کرنی، تم نے ایمان لانا ہے اس آخری رسول کے اوپر. اب یہ اپلائی ہوگی آیت مقدسہ، دورے چونکہ رسالت محمدی آ چکا، اب اس میں جو بھی ہوگا اس کے اوپر بھی یہ آیت کے اوپر وہ بھی اس کے پابند ہوں گے. وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں لیکن میرا دور رسالت جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور رسالت ہے، اب میں بھی پابند ہوں کہ میں اعلان کروں کہ لوگوں اس وقت جو رسالت و نبوت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں بھی انہی کی نبوت کو مان رہا ہوں اور تم بھی سارے اسی کی نبوت کو مانو. یہ ہے مفہوم اس کا. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی رکیے گا. اب ہاں. یہ مفہوم آپ نے تفسیر کی ہے اس کے جو مفسر ہیں وہ آپ ہیں، ایسے ہی ہے، میں صحیح سمجھا ہوں نا؟ نہیں میں دلائل آپ نے دوں مجھے بتایا یہ. میں دلائل ہاں دوں نہیں، گا، آپ میں نے مجھے، اچھا حدیثوں سے ٹھیک ہے. اب دلائل دوں گا، سنیے میں گا، آیات میں قرآن نے سے جواب مسئلہ آسان کر دی ہے. سپیکر صاحب کا وہ آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. سپیکر صاحب آپ نے جواب سن لیا کہ وہ نبی ہوں گے، لیکن اس کے بعد ایک بٹ ہے، بٹ لیکن وہ نبی ہیں. یہ مسئلہ پہلا آسان ہو گیا. اچھا شاہ جی، یہ تو جواب میں یہ کرنے کا بات کھل جائے تو اس میں آسان بات یہ ہے کہ ہاں وہ نبی ہوں گے، لیکن ifs and buts ہیں وہ وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں. نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے بھی کہا نہیں، ہے، ایسے نہیں، لیکن ایسے نہیں، وہ ایسے اگلا نہیں. فکرہ آپ پوری کر لیں، میں عرض کرتا ہوں، میں اپنی بات کی میں وضاحت کروں گا. آپ دیکھیں، آپ اپنی بات کی جی وضاحت کریں، جو میں نے بات کی ہے وہ میں ذمہ دار ہوں. ایسا نہیں کہ آپ میرا ایک جملہ پکڑ لیں اور باقی چھوڑ جائیں، نہ ایسا نہیں کرنا. میری بات آپ نے جہاں پر بھی کوٹ کریں گے تو مکمل کریں گے. آواز آ رہی ہے جناب؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے جی بات آپ کی. میری بات جب بھی علیم صاحب آپ کوٹ کریں گے تو میرا مفہوم مکمل بیان کریں گے، ایک جز پکڑ کر آگے بیان صرف کہہ دینا جی اف اینڈ بٹ نہ.
میں نے عرض کیا تمام انبیاء کرام نبی اللہ ہیں، اور میں نے آیت قرآنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کا حوالہ دیا، جو بھی دور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے گا اس کو یہ حق ہی نہیں ہے، اس پر قرآن نے پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرے۔ کہاں سے پابندی لگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبی پابند ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس آیت کے تحت پابند ہے کہ دور رسالت محمدی میں وہ اپنی نبوت کا اعلان کر ہی نہیں سکتے، اگر کریں گے تو معاذ اللہ نبی اپنا عہد توڑتا ہے۔ وہ تو پابند ہے اس عہد میثاق کے، انہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ جب دور رسالت محمدی ہوگا تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اس پر ایمان لاؤں گا اور اس کے دین کی نصرت کروں گا۔ آپ جیسے نا کہے کہ شاہ صاحب کی تفسیر، میں نہیں تفسیر کر رہا، میں تو قرآن کی آیت کا متن پڑھ رہا ہوں، اور متن قرآنی واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جب دور رسالت محمدی ہو تو کسی نبی کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے۔ یہ آیت قرآنی کھڑی ہے سامنے، میں اس آیت کے تحت عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پابند ہے اس بات کے، انہوں نے میثاق کیا ہوا ہے، حلف اٹھایا ہوا ہے، عہد دیا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عہد کے خلاف کیسے جائیں گے؟ یہ ہے میرا شاہ استدلال، جی مکمل بیان ٹھیک ہو کریں گیا۔ آپ۔ شاہ جی دیکھیں میں مکمل کرتا ہوں۔ شاہ جی دیکھیں، میں بات کو آسان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ بات وہی کر رہے ہیں، لیکن آپ ساتھ میں تھوڑا سا نا الفاظ کا سہارا لے کے تو بات کو مبہم کر رہے ہیں۔ سنیے بات میری، بات ایسے ہے کہ شاہ جی سوال بڑا سادہ ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، میں نے بھی آپ سے 5 منٹ پہلے پوچھا ہے کہ جب میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نبی ہیں، یہ میرا سوال ہے 3 لفظوں کا، وہ کہیں گے ہاں میں نبی ہوں، لیکن یہ آپ نے ابھی مجھے بتایا۔ ابھی مجھے دوبارہ بتائیے، جب ان سے کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، اس کا وہ جواب کیا دیں گے؟ مجھے صرف 3 لفظوں میں بتائیے گا۔ جی میں عرض کر لیکن کے بعد نہیں عمل نہیں کرا لیں گے۔ علیم صاحب، ایسے نہیں میرے محترم، ایسے نہیں، گزارش یہ ہے، یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا پنجاب میں گڈے گڈی دا کوئی مطلب نہیں ہو رہا معاملہ، ایک عقیدے کی بات ہو دیکھیں رہی ہے، تو اللہ آپ میاں کو نے پورا بڑا آسان میری الفاظ میں نہیں ہمیں آسان ہی کر رہا سمجھایا ہوں، ہوگا، قرآن سے اور دیکھیں قرآن مجید کی جتنی علیم آیات ہیں صاحب، وہ عربی قرآن زبان میں اسی لیے اتری کہ لوکل لوگوں کو سمجھ آ سکے نا، قرآن تو بڑا مجید آسان سے ہے، مشکل بات نہیں ہے یہ۔ نہیں آسان، دیکھیں سمجھائیں ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کے 2 مفہوم، اگر آپ کہیں کہ نبی ہیں، اس کا اگر یہ مطلب لے رہے ہیں کہ آپ اب امت محمدیہ کی طرف اپنی نبوت لے کر آئے، بالکل نہیں ہے۔ کہاں اس کا رد کون کر رہا ہے؟ وہ تو میثاق اٹھا چکے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس آیت کے تحت کیا اس آیت کا عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے میثاق نہیں اٹھایا ہوا؟ وہ ساتھ یہ کہیں گے کہ ہاں میری نبوت و رسالت، میں نبی ہوں، نبی جو ٹائٹل ہے، نبی کا ٹائٹل وہ نہیں چھنتا، لیکن نبی کی ذمہ داری کس طرف ہے، یہ موضوع ہے ہمارا، نبی کے ٹائٹل کی بات نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ بنی اسرائیل، ان کا دور نبوت اور رسالت بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ اب آپ کا سوال یہ تھا جب وہ دوبارہ آئیں گے تو ان سے جب پوچھا جائے گا تو ان کا مکمل جواب سنیں، اور یہ مکمل جواب میں قرآن مجید سے دے رہا ہوں، آپ تو صرف جملے لے رہے ہیں نا کہ ہم ان سے یہ سوال کریں گے، یہ کریں گے، ایک فسانے کی بنیاد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں بتا رہا ہوں وہ کیا جواب دیں گے، یہ سنیے۔ یا تو آیت قرآنی نہ ہو تو آپ مجھے کہیں جی شاہ صاحب آپ صرف اردو کے جملے بول رہے ہیں، میں تو قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی روشنی میں ان کا جواب آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب قرآن ہمارے پاس ہے تو ہمیں کسی اور طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ یہ پوچھیں آپ نبی ہیں، وہ کہ ہاں جی نبی کا ٹائٹل ہے، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ کی یہاں ذمہ داری اب امت کی طرف بطور نبی کی ہے، آپ یا نبی اس طرح آ رہے ہیں کہ آپ حضور تو نبی آ چکے ہیں، ان کی نبوت و رسالت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں میں نبی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت دور نبوت و رسالت کس کا ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ان کے دور نبوت و رسالت میں آؤں گا تو میں بھی ان پر ایمان لا رہا ہوں، تم بھی انہی پر ایمان لاؤ، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی رسول ہے، اسی کا دور نبوت و رسالت ہے، میں بھی شاہ پابند جی ہوں ان پر ایمان لانے کے لیے، یہ ہے شاہ اصل جی موضوع۔
बात रिपीट हो रही है 3 दफा हो गई है। देखें, आपने भी सवाल आप 3 दफा खुल के रिपीट किया है ना। आप खुल के ना वो बयान नहीं कर पा रहे, माज़रत के साथ। मैं आपसे सिर्फ ये नहीं, पूछना चाह रहा हूँ, आप करें, मैं सवाल मैं करें और ना। खोलता हूँ, मैं बात को थोड़ा और खोलता हूँ। खोले मैं जो मर्जी खोले। आप ना मुझे बता दीजिएगा अगर मैंने गलत कहा है। हम्म। आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने अल्फाज में, जो कि आप खुल के नहीं बोल रहे, कि जब वो कहेंगे जी मैं नबी हूँ लेकिन मैं रिटायर हो चुका हूँ अपने फ़राइज़ से। जी, या आप ये कह आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं नबी हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मेरी मैंने ये नहीं कहा। शाहजी क्या कर रहे हैं आप? ना आप ना सारी ना बात ये ना बता रहे हैं। ना शाहजी ये शाहजी आप मैंने ये कहा आप कह रहे हैं अपना मैं नहीं, ऐसा नबी ऐसा हूँ, अलीम साहब, मेरा लेकिन मफहूम मैं बयान करूंगा। अच्छा अगला फ़िक्रा भी सुन लेना, अगला फ़िक्रा भी आप सुनो। अपना मफहूम मैं बयान रिटायर्ड करें, हो मेरा चुका हूँ। मफहूम सुने। दूसरा आप मुझे ये बता रहे हैं कि माज़अल्लाह मेरी नबूवत जो है वो एक्सपायर्ड है, लेकिन मेरे पास अभी है वो। हाँ, लेकिन मैं अभी उसको यूज़ नहीं करूँगा। जवाब, मैं कोई मैं इल्हाम जवाब। नहीं होंगे, मेरे पास मुझे कोई अल्लाह मियाँ से हिदायत नहीं मिलेगी। मैं हम्म, नबी था, मेरी नबूवत एक्सपायर्ड है और मैं हम्म, रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं नबी हूँ। मैं एक वो आप जी, ये कह रहे हैं। मैं मैं जवाब सही समझा हूँ? मैं जवाब देता हूँ, आपने अच्छा शायद मैं दोबारा कोशिश करें, दोबारा नहीं, कोशिश कोशिश करें। नहीं, खुल के जवाब दे दिया मैंने, सुने बात। अब आप ये जो जुमले हैं ना, आप कुरान के मुखालिफ जुमले बोल रहे हैं सारे, कुरान मजीद का आप रद्द कर रहे हैं। आप ना तो कोई आयत पढ़ रहे हैं मोहतरम अलीम साहब। खुशी होती कि मुझे आयत पढ़कर बताते शाह साहिब ये आयत है। अब आपने मुझे जवाब देना है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ये वादा नहीं कर चुके कि सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम शामिल है या नहीं है? और आपके लिटरेचर में भी ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत में शामिल है, सारे नबी हजूर के उम्मती हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे नबूवत और रिसालत हो तो नबियों को यह हुक्म दिया कुरान ने, और नबियों ने इकरार किया कि उस इकरार में ईसा अलैहिस्सलाम शामिल है कि नहीं है? क्या वो इस आयत के खिलाफ जाएंगे? क्या ईसा अलैहिस्सलाम इस आयत की मुखालफत करेंगे? कैसे नबी की कंट्राडिक्शन हो सकता है? वह रसूलन इला बनी इसराइल को पढ़िए, या यूहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया को पढ़िए। रिसालत नबी हजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत आ गई, और ईसा अलैहिस्सलाम का वो हलफनामा सामने रखी, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न। आप तो माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि वो उधर और बात करेंगे, इधर और बात करेंगे। आप तो कुरान के टोटली अलीम साहब खिलाफ जा रहे हैं। आप ऐसा करें मेरे मोहतरम, जो आयात कुरानी मैंने पढ़ी हैं, इन आयात की रोशनी में जो मैंने नतीजा निकाला है, लुत्फ ये आएगा अलीम साहिब, आपने मुझे आयत पढ़कर सुनाना है कि शाह साहब ये आयत है और इस आयत से ये नतीजा निकल रहा है। आइए, खुला है मैदान, बोलिए, मैं आपको सुनता हूँ। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। शाहजी देखिए, मैं शुरू से मैंने आपने जो हमें समझाया, मैं उस पे आपसे मज़ीद समझना चाह रहा हूँ। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि मैं कोई दावा रखता हूँ। मैं बिल्कुल कोई दावा नहीं रखता। आप मिर्ज़ा साहब को साइड पे कीजिए, मुझे आप ये समझाएँ, मैं समझना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात है, मैं बिल्कुल भी अनपढ़ आदमी हूँ मैं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। तो मैं आपको एक उस्ताद की तरह देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस्ताद मोहतरम, आप जो बात बयान कर रहे हैं, मुझे ये बात समझा दीजिए। इधर हम कोई मुकाबला शादी नहीं कर रहे। मैं कोई दावा नहीं रखता और मैं आपका नाम है जमात की तबलीग कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं नहीं कर रहा, कम से कम। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को समझिए। अभी मैंने आपको दोबारा कहा कि मुझे वो समझाएँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप खुल के बताएँ कि अगर मेरे दिमाग के अंदर मैं क्या तस्वीर लूँ कि हज़रत ईसा आएँगे, मैं उनसे पूछूँगा। ये मुझे बात समझाएँ, लेकिन आपने नहीं समझाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल में ठीक है, जितना आपने समझाया, कोशिश की, मैं उतना मैं समझ गया हूँ। ठीक है। शाह जी, ये बाद में अगर आपने कमेंट करना है तो कर दें, वरना मेरे पास एक और सवाल है। मैं नहीं, चाहता हूँ पहले उसको इसको भी आप एड्रेस नहीं कर नहीं, दें। अलीम साहब गुजारिश है मेरी, सुने। मैं ना तो धक्का कर रहा हूँ, ना मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ। मैं 3 आयात आपके सामने रखता हूँ, आपने मुझे इन 3 आयात से बात बतानी है। या आप कहेंगे जी मुझे शाह साहब कुरान पाक नहीं आता, या आप ये कहें कि मुझे इसका तर्जुमा नहीं आता। मैं अल्लाह का कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद, और जिस दिन आप सामने रख के हदीस 73 मुस्लिम शरीफ के बयान करेंगे, मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ूंगा और उसको मैं आपको ले मैं नहीं जाऊंगा। करूँगा बयान, मैं बिल्कुल जी, नहीं चले करूँगा। चले ना करें। मैं नहीं अब आप मेरी करूँगा। बात, मुझे आप 2 कुरान मिनट दीजिए। मजीद की आयत पढ़िए, मैं देखिए, उसमें मैं जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। एक-एक लफ्ज़ पे मेरा ईमान है।
ہاں جو قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ایک ایک لفظ صحیح مان اب میرا۔ مجھے اجازت دیں گزاریے، آپ پتہ کیا کر رہے تھے؟ آپ ہیں، میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ نفیس آدمی ہیں، لیکن آپ بھی وہ مربیوں والی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاہ جی وہ نبی ہیں، اور نبی ہیں کر کے آگے آپ نے ریٹائرمنٹ، آپ نے وہ جو حاشیہ آرائی کی ہے وہ ٹوٹلی قرآن پاک کے خلاف آپ نے کی ہے۔ میں 3 آیات پڑھتا ہوں، مجھے ان آیات سے بتانا ہے آپ نے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دور نبوت اور رسالت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہے میرا، اس کا جواب میں قرآن سے دیتا ہوں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور پھر سورہ آراف کی آیت نمبر علیم صاحب میں 158 پڑھ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، پہلا سوال میرا اب آپ پر ہے، آپ جیسے مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، یہ سادہ سادہ سمپل سوال ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دور نبوت اور رسالت کس کا ہوگا؟ نمبر 1 سوال، اور میرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت دور نبوت اور رسالت فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ دلیل کہاں سے ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الناس میں سارا دور شامل ہو گیا، اور جمیعہ کے اندر کسی نبی کے لیے جمیعہ کا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ آپ بھی مانیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے یہ سوال کیا تھا علیم صاحب، کل آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام، مان لیا جی آج ہے جناب ہفتہ، کل ہے اتوار جو ہے وہ 11 فیبروری کو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو میرا سوال علیم صاحب یہ ہے کہ دور نبوت کس کا ہے؟ تو آپ بھی اگر مانتے ہیں تو دور نبوت اور رسالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کہاں سے دلیل نکالی؟ سورہ آراف کی آیت نمبر 158، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسانوں، کل جو 11 فیبری ہو گئے جو زندہ ہے علیم صاحب، میں سب، کیا اس آیت کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ نمبر 1۔ اور اس آیت کے اب اگلا کرنا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس آیت کے پابند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ ہم نے تعین کرنا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام عالم ارواح میں یا جہاں پر بھی مانی اس بحث میں گئے بغیر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے میثاق لیا کہ تمہارا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، عظمتوں والا رسول آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اب رسول کے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دور نبوت اور رسالت ہے۔ یا تو آپ انکار کریں کہ دور نبوت اور رسالت نبی پاک کا نہیں ہے، معاذ اللہ، ساری دنیا اقرار کر رہی ہے کہ اس وقت دور نبوت اور رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، کیا ان کو خبر نہیں ہوگی کہ دور کس کا ہے؟ جب عام مسلمان کو خبر ہے کہ دور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب جب ان کا دور نبوت اقرار کر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کیا اقرار کر چکے ہیں؟ کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب دور نبوت و رسالت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے نبیو تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہا کہ ہم اقرار کے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو یہ کیسے کنٹراڈکشن ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کے کلام میں کہ ایک طرف تو اقرار کر کے آئیں جب تمہارا رسول کا دور نبوت ہوگا تو میں اس پر ایمان لاؤں گا، تو جب دور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے تو کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ دور کس کا ہے؟ اور وہ پابند ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے اٹکل پچو ہمیں لگانے کے بجائے ہمیں اللہ کے کلام سے روشنی لینی چاہیے۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پابند ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ ضرور تم اس پر، پھر آگے فرمایا فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو فاسقوں میں شامل کرنا چاہیں؟ نقل کفر نباشد، کیا وہ اس حلف کا انحراف کریں گے؟ کہیں گے نہیں میں نہیں مانتا کہ میں ادھر اعلان کر کے آیا تھا، نہیں اب دور نبوت محمدی ہے جناب، میں اپنی نبوت چلاؤں گا۔ یہ کیا مطلب بے عقلوں کی بات ہوگی نا، قرآن کی آیات میں کنٹراڈکشن ہے۔ اس لیے اور شاہ جی عیسیٰ موقع دیجیے، اب جی آپ ضرور، میں خاموش ہوں، آپ بولے جناب بولے۔ موقع دیجیے۔ شاہ جی پہلی بات یہ ہے، ادب احترام کے ساتھ میں نے صرف آپ سے ایک سوال کیا ہے، میں نے ایک جملہ اپنی طرف سے نہیں بولا، آپ مجھے غلط سمجھے ہیں، میں نے ایک جملہ بھی اپنے عقیدے کا نہیں بولا، میں نے آپ سے وہ بھی سوال کیا کہ شاہ جی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ نے مجھ پہ یہ کہہ دیا کہ علیم صاحب میں آپ کو نفیس بنا سمجھتا ہوں، آپ نے وہی حال کیا، نہیں آپ غلط سمجھے ہیں، میں نے ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں بولا۔ انتہائی ادب احترام سے شاہ جی میں صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو بات آپ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے میں نبی ہوں، لیکن
میری جو نبوت ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ لیکن کے جو بعد والا جملہ ہے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے 3 دفعہ وہ بات کی ہے اور میں نے یہ کہا تھا میں بات کو مزید کھولتا ہوں، آپ مجھے بتائیے یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن آپ نے وہ بات اب چھوڑ دی ہے۔ میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نیک نیتی سے، اور میں اپنا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں اپنا کوئی عقیدہ آپ کو منوا نہیں رہا ہوں، میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو برا لگا ہے میری بات، میں معذرت چاہتا ہوں، میں سوال نہیں کرتا آپ سے، پہلی بات۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا۔ نہیں اچھا صاحب، آپ کو سوال کرنے کا پورا حق ہے، لیکن میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا، آپ نے 3-4 جملے وہ کہے ہیں جو میں نے نہیں کہے۔ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ریٹائرڈ ہو گئے، آپ نے کہا کہ ایکسپائر ہو گئے، اور آپ نے آیت قرآنی ایک بھی نہیں پڑھی۔ اور میں آیات قرآنی ابھی دیکھیے، یہ روحانی خزائن جلد 4 ہے، صفحہ 247 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء کو باتاکید تمام حکم ہوا تھا، اور ان سے اقرار و میثاق لیا گیا تھا کہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اب اس آیت کے ہوتے ہوئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرا سوال یہ کیا یہ آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام پابند ہے یا نہیں ہے، یہ میرا سوال ہے۔ اچھا شاہ جی، اب دیکھیے میں بات کچھ اور کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا بات کو آگے پیچھے لے کے جا رہے ہیں، رکیں بات سنیں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، علیم صاحب ایک لفظ پہ ایمان ہے، از جو میں قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ال میں شاہ صاحب ایک میں منٹ اب دیں گے مجھے، ایک منٹ جی دیں گے 75 شاہ بار صاحب، ہوا ہے اگر ہمارے سامنے، پھر کر جب آپ دیتے ہیں۔ بات مکمل کر جی لیتے ہیں۔ بولیں، جس نے بولنا ہے بولے جی بولیں۔ کر لیں آپ۔ میں میرے خیال علیم میں صاحب، شاہ اگر میرا صاحب سے سوال بالکل غلط وہی ہوا بات تو سمجھنے بتا کی دیجیے کوشش گا، کر میں رہا نے آپ تھا، کے سوال کو ایڈریس لیکن نہیں کیا۔ آپ مجھے لیکن آپ میں یقین کریں جتنے دوست آپ سن اپنے رہے ہیں، الفاظ کو واضح ہی نہیں میں کر شاہ رہے، میں صاحب آپ سے کو بتا دیتا ہوں نا، میں میں اپنا واضح الفاظ کر میں کے نے ایک بھی بتاتا نہیں ہوں۔ بولا بیچ میں، میں نے شاہ صاحب سے یہ پوچھا تھا، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ ریٹائر ہو چکے، نہیں کہا، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ ایکسپائرڈ ہو، نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ شاہ صاحب آپ اپنی باتوں سے دبے الفاظ میں یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی نبوت جو ہے کیا وہ ریٹائرڈ ہے نبوت سے، اور کیا ان کی نبوت ایکسپائرڈ ہے، آگے سوالیہ نشان۔ میں نے یہ فکرہ بولا، اس طرح مت کیجئے، چلے مہربانی مجھے ایسے شاہ صاحب مت سے بات کیجئے کرنے آپ دیں، لوگ۔ سوال واضح کرنے میں دیتے ایک ہیں۔ علمی بات شاہ سمجھنے صاحب نقطہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کے بعد پھر سمجھاتے ہیں، آپ کو نقطہ پھر سمجھا تفسیر ہے۔ دیتے ہیں، ہاں لیکن 74 میرے بار ہم خیال نے میں خود سمجھا ہے۔ ہاں جی، تو آپ اب ٹھیک ہے، سمجھائے کوئی سمجھا دے، عالم دین کوئی بھی سمجھا دے، میں تو ایک سمجھنے کی نیت سے، صاف نیت سے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ مائنڈ کر رہے ہیں اب سوال کا۔ کریں نہیں بھائی علیم آپ صاحب، بات کر بتائیں، لیں، آپ بتائیں۔ نہیں میں نے بھائی آپ شاہ بات صاحب سے کر لیں، سوال میرا کو میں نے 10 واضح سیکنڈ مجھے کرنا ہے۔ دینا بعد میں آپ نے۔ نہیں بھائی اور میں قطع نظر میں بالکل بھی اپنے عقیدے پہ، آپ جماعت بولنے کے بھی عقیدے دیں گے کا علیم صاحب، بالکل یا نہیں جا رہا جی۔ بولنے بھی دیں گے یا نہیں؟ شاہ صاحب ان کی اصل پرابلم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب دوبارہ تو وہ مقام نبوت پر فائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بس اتنا سا ان کا سوال ہے کہ وہ نبی ہوں گے یا مقام نبوت انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا۔ نہیں بھائی، میں سارے ان کے ہرگز سوالات نہیں، ختم کر دیتا ہوں، ایک 10 اگر سیکنڈ مجھے دیں تم گے۔ کو میرے دل کا بھی پتا ہے تو وہ بالکل جھوٹا نہیں تو خدا ہوئے گا، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ نہیں بھائی، ایک 10 جی، سیکنڈ سر صرف مجھے دیں گے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، ایک سیکنڈ، وعلیکم السلام۔ عامر بھائی آپ ہیں ادھر؟ عامر بھائی ہاں جی میں موجود ہوں۔ گفتگو سن رہے ہیں، کوئی ہیلپ کریں ہماری۔ یہ جو نئے ساتھی آئے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی سن لیں ذرا کیا کہنا چاہتے ہیں مولم صاحب، پھر میں بھی عرض کرتا ہوں اگر شاہ صاحب اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم موجود ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کا سب کا عقیدہ ہے سمیت علیم صاحب کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ کیوں شاہ صاحب؟ شاہ صاحب میں خیال بیزی ہو گئے ہیں، شاید کوئی کال وغیرہ آ گئی ہو۔ چلے علیم بھائی نو بھائی میں پوچھ لینا انہوں نے ڈائریکٹ تاکہ انہوں نے سوال کا بھی جواب انہوں نے مل جاوے۔ علیم صاحب تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو موجود سمجھتے ہو سر کہ نہیں موجود بالکل سمجھتے؟ نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا، سارے انبیاء جڑے نے میرے خیال کے مطابق تو وفات پا چکے ہیں۔
ਅਗਰ ਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਰੋ ਸਾਬਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। जी अलीम साहब वैसे ਮਲਕ आपने ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਾ ਨਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, काफी ਗੱਲ अच्छे ਉਹ तरीके point से ਤੇ बात ਆਈ ਹੈ। की है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ हाँ ਫਿਰ जी ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ठीक है ਇਹ अलीम साहब। ਗੱਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆਇਆ ਹੁਣ। हाँ जी अलीम साहब वैसे आपने जी। काफी अच्छे तरीके से बात की है उसे, बहुत बहुत मतलब तरीके से, बड़े अच्छी तरीके से बात की है। अलीम मैं साहब तालिब शहजादे इल्म हैं। हाँ जी, लेकिन आपने बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चन रखे हैं और बड़ा जैसे क्लियर हुई हैं चीजें। अच्छा मलिक साहब, मैंने सूरह नहल की 89 नंबर आयत सर निकलवानी है जरा। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। मैं तो ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਰਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਬੀ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। जिंदा ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਹਰ ਇੱਕ लफ्ज से मेरा यकीन है, मैं उसका मान जाऊंगा, बिल्कुल मान जाऊंगा। माशाल्लाह। सिर्फ शाह साहब ਨੂੰ ਸਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ मेरा भाई ਤਾਂ ਕਿ बहस ਪਤਾ ही ਕੀ कोई ਗੱਲ नहीं ਹੈ। है कुरान मजीद के उत्ते हदीस शरीफ ते बहस ही कोई नहीं है, बिल्कुल कोई बहस नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਮਜਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, अलीम साहब ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ मौलम भाई एक नजदीक। मिनट यार, अस्सलाम वालेकुम। मौलम साहब एक बात, साहब अगर एक बीच में ना हो, जिसने बात करनी है वो कर ले, फिर दूसरा साथी बात करे, फिर मैं अर्ज करूंगा। बारी बारी जरा बारी दे दे सबको। अच्छा अलीम जी शाह साहब काम का फरमा। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਨਈਮ ਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ चलो बात कर रहे हैं। अलीम साहब देखें, मैंने भी बात कर, खींच लो तुसी, नईम इमान साहब हैंड ब्रेक ला लो। अलीम साहब मैंने भी बात कर ली, आपने भी की है, मजीद भी बात करेंगे। अभी जो दो तीन साथी और आए हैं, पहले आप कर ले अपना नईम, अब मौलम साहब आप कर ले, फिर नईम साहब आप बात करें। जी करें बात। शाह साहब मैंने सूरह नहल की जी अलीम भाई बोल रहे। मैं चाह रहा हूँ कि मौलम साहब बात कर लें, क्योंकि उन्होंने अभी मेरी उनसे बात हो रही है, वो कुछ साबित करना चाह रहे हैं, वो साबित कर लें, क्योंकि इस वक्त वो आपसे मदद लेना चाह रहे हैं शाह साहब, और मेरी और मौलम साहब की बात है। जी अच्छा जी शाह साहब सूरह नहल की 89 नंबर आयत का सरकार जरा तर्जुमा अलीम साहब को सुना देंगे सारा, बाकी इनको मैं क्या समझाना है वो आयत इनको समझा देगी कि क्या चल रहा है और कहाँ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और कब तक वो मौजूद है। सिर्फ आप सर तर्जुमा कर देंगे जरा, जी मैं आप जरा अरबी पे महारत रखते हैं। व यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, और जिस दिन हम हर ग्रोह में एक गवाह उन्हीं में से उठाएंगे। व जिना बिका शहीदन अला हाउलाए, और उन पर सब पर जो है आप गवाह होंगे। जी अलीम साहिब सर। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन सब पर आप गवाह होंगे। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ 1400 ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਹ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸਨ ਉਹ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ 1000 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 10 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 8 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਚੋਂ ਗਵਾਹ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾਹ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। जियो जियो, क्या बात है, क्या बात है। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਬੇ ਅਕਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਵਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ? ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਹਯਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਰੋਕ ਸਭ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਖਲੋਇਓ, ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਖਲੋਇਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਲਮ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਵੇਖਣ ਡਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਨ ਹਯਾਤ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਆਇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਇਆ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਪਏ ਸੋ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੈਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਪੈਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਸਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪੈਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਨਬੂਵਤ ਕਿਦੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਬੂਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਦਵੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਦਵੋ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਇਹ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ